اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النحل۔ روح القدس جبریل نزل بہ الروح الامین۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسا کہ سورہ الشعراء میں اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین۔ فی ضیق یقال امر ضیق وضیق مثل ہین وہین ولین ولین ومیت ومیت۔ ضیق اس میں دو لغات ہیں، کہا جاتا ہے امر ضیق اور امر ضیق، جیسے ہین اور ہین دونوں بولے جاتے ہیں، لین اور لین، میت اور میت بولے جاتے ہیں، اور ضیق کے معنی تنگ دل ہونا ہے۔ قال ابن عباس تتفیأ ظلالہ تتہیأ۔ ابن عباس نے فرمایا یتفیأ ظلالہ کے معنی ہے تتہیأ یعنی ڈھلتا رہتا ہے۔ سبل ربک ذللا لا یتوعر علیہا مکان سلکتہ وقال ابن عباس فی تقلبہم اختلافہم۔ سبل ربک ذللا، اس مکھی کا کسی بھی جگہ جانا مشکل نہیں ہے، اور ابن عباس نے فرمایا فی تقلبہم کے معنی ہے آنا جانا۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں تمیدہ تکفأ، تمیدہ کے معنی ہے جھکاؤ۔ مفرتون منسیون، مفرتون کے معنی ہے بھلا دیے جائیں گے۔ وقال غیرہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ مجاہد کے علاوہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جو ہے اس میں تقدیم و تاخیر ہے، کیونکہ استعاذہ قرات سے پہلے ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہے ھذا مقدم و مؤخر وذالک ان الاستعاذۃ قبل القراءۃ ومعناها الاعتصام باللہ، یعنی یہ فرمانے کی بجائے کہ اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ نے تقدیم و تاخیر کی ہے، یعنی بات والی بات پہلے فرمائی ہے کہ قرآن پڑھنے لگو تو استعاذہ پڑھ لیا کرو، اور استعاذہ کے معنی ہے اللہ کی پناہ لینا۔ وقال ابن عباس تسیمون ترعون، ابن عباس نے فرمایا تسیمون کے معنی ہے تم چراتے ہو۔ شاکلتہ ناحیتہ، شاکلتہ سے مراد ہے اپنے طریق پر۔ قصد السبیل البیان الدفء ما استدفأت به، قصد السبیل سچے راستے کا بیان کرنا، الدفء ہر وہ چیز جس سے تو گرمی حاصل کرے۔ تریحون بالعشیج تسرحون بالغداۃ، تریحون شام کو چرا کر لاتے ہو، تسرحون صبح کو چرانے لے جاتے ہو۔ بشقی یعنی المشقہ، بشقی مشقت سے۔ علی تخوف تنقص، تخوف آہستہ آہستہ کم کرنا۔ الانعام لعبرہ وہی تؤنث وتذکر وکذالک النعم، الانعام جماعت النعم، الانعام لعبرہ، انعام نعم کی جمع ہے، مذکر مؤنث دونوں کو انعام اور نعم کہا جاتا ہے۔ اکنانا واحدها کن مثل حمل و احمال، اکنانا اس کی واحد کن ہے جیسے حمل سے احمال ہے، اور اکنانن کے معنی ہے چھپنے کے مقامات، یعنی غاریں، جیسے قدرتی غاریں جو پہاڑوں میں اللہ نے بنائی۔ سرابیل قمصن تقیکم الحر واما سرابیل تقیکم بأسکم فانها الدروع، سرابیل اس کے معنی قمیص سے ہیں، تقیکم الحر جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور سرابیل تقیکم بأسکم میں سرابیل سے مراد وہ زرہیں ہیں جو لڑائی میں کام آتی ہیں۔ دخلم بینکم کل شیء لم یصح فہو دخل، دخلم بینکم ہر وہ چیز جو درست نہ ہو اسے دخل کہا جاتا ہے۔ قال ابن عباس حفدۃ من ولد الرجل،
ابن عباس نے فرمایا حفدتن سے مراد آدمی کی اولاد ہے، السکر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما احل، السکر ہر نشہ آور چیز جو ان پھلوں سے تیار کی جائے اور وہ حرام ہو، اور رزق حسن وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ وقال ابن عیینہ عن صدقۃ انکاسن، اور ابن عیینہ نے صدقہ سے انکاسن کی تفسیر میں نقل کیا ہے، یہ خرقاء، یہ ایک پاگل عورت تھی، کانت اذا ابرمت غزلہا نقدتہ، جب یہ اپنا سوت کاٹ لیتی تو پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ وقال ابن مسعود الامہ معلم الخیر، ابن مسعود نے کہا کہ امہ کے معنی خیر کی تعلیم دینے والا ہے، والقانت المطیع، اور قانت کے معنی ہے فرما بردار۔ کچھ جو الفاظ معنی ہیں ان کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روح القدس، تو قدس جو ہے وہ ان کی صفت بیان ہوئی ہے، یعنی یہ پاکیزہ ہیں، اور ان کا جسم بھی ہے، ان کا بدن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، اس حالت میں کہ ان کے 600 پر تھے اور یہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، النحل 102 میں یہ بات فرمائی ہے، اور یہ رد ہے ان لوگوں پر جو آ کر یہ کہہ دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر آ کر سکھا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک اور الزام لگاتے، یہ سورۃ النحل آیت نمبر 103 میں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے عقلی رد کیا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ جس بندے کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ ان سے یہ سیکھ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجمی غلام، تو یہ تو عربی مبین ہے، فصیح عربی زبان ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اجمی اس طرح کی زبان کا قرآن لے آئے۔ پھر اسی طرح سے امام بخاری نے سورہ الشعراء کی نزل بہ الروح الامین کی آیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد شہد کی مکھی کی بات ہے، سبل ربی کی ذللا، چل اپنے رب کے بنائے ہوئے سارے راستوں پر، اور یہ 68 69 سورۃ النحل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا وہ میکینزم بتایا ہے کہ جس کے تحت شہد کی مکھی جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی راستہ نہیں بھولتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق کی طلب کے سارے محل، ساری جگہیں بتا دی ہیں، ڈائریکشنز بتا دی ہیں، آلٹیچیوڈ بتا دیا ہے، ہائٹس بتا دی ہیں جن پہ اس نے چلنا ہے، تو یہ اس کے راستے اس کے لیے بہت آسان ہوئے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 میں او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین فی تقلبہم اختلافہم، یعنی تمہاری روٹینز، تم آ رہے ہو، جا رہے ہو، پڑھ رہے ہو، نہیں پڑھ رہے، لکھ رہے ہو، نہیں لکھ رہے، نماز پڑھ رہے ہو، سو رہے ہو، وہ تمہاری جو دنیا کی کوئی ریکریشنز ہیں، کوئی روٹینز ہیں، انہی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری روٹینز کے اندر تمہیں کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد زمین کے بارے میں مجاہد کا جو ورڈ لائن ہے امام مجاہد کا، امام بخاری رحمہ اللہ، تمیدو، یعنی تمیدو تکفعو، یعنی جو یہ زمین ہے، یہ پہاڑ اس کو جکڑے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ ہلنے نہ لگ جائے۔ اب وہ ریوالو تو کرتی ہے اپنے ایکسس پر، سورج کے گرد روٹیٹ بھی کرتی ہے، لیکن وہ جو ڈولتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پہاڑوں کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے ہمارے ارد گرد اس پوری دنیا میں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو ماؤنٹین رینج ہے نا وہ بے مقصد نہیں ہے، کسی جگہ پہ پوری ہیوج ماؤنٹین رینجز ہیں، پھر کسی جگہ پر دور دور تک کوئی پہاڑ نہیں ہے، یہ سارا نظام جو ہے بڑا میتھمیٹیکل، بڑا سوچا سمجھا ہے کہ اس زمین پر، اس کرے پر کہاں پہاڑ رکھنے ہیں، تو پھر یہ اپنی ایکسس پر ٹلٹ ہو کے تو یہ ڈولے بغیر یہ رہ سکتی ہے، اور پھر اسی لیے اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے جائے قرار بنایا۔ اور پہاڑوں کو رواسی کہا گیا ہے، جو کہ راسیتن کی جمع ہے، اور اصل میں رواسی یا راسیتن میخوں کو کہتے ہیں، کیل کو، جو ٹھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جیولوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہے
میخوں کی طرح اس جتنا یا اس سے زیادہ زمین کے نیچے ٹھکا ہوا ہے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ زمین ہمیں لے کر لڑک نہ جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو یہ آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو استعاذہ جو ہے یعنی اعوذ باللہ پڑھنا قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے یہ واجب ہے، اور اس لیے کہ جب انسان قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو ابلیس شیطان بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل نہیں چاہتا کہ بندہ قرآن پڑھے، قرآن پر عمل کرے، اس پر تدبر کرے، تو وہ دل کو کسی اور طرف لگانا چاہتا ہے تاکہ انسان اکتا جائے اس کی تلاوت سے۔ تو اس لیے اس شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ اب اگر آپ تلاوت شروع کرتے ہیں تو آپ تعوذ پڑھیں گے اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اچھا، ان بٹوین اگر آپ کو تلاوت چھوڑ کے کوئی بات کرنی پڑی ہے، ایک دو یعنی کچھ سیکنڈز کی بات آپ نے کی اور پھر آپ دوبارہ اپنی تلاوت کی طرف آئے، تو پھر آپ تعوذ دوبارہ پڑھیں گے، اور تسمیہ جو ہے وہ آپ کے لیے مستحب ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے ان بٹوین۔ اور پھر جو پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غار بنائے، انسان کو گرمی سے، سردی سے، ہواؤں کی سختی سے، سورج کی سختی سے، تیز بارش کی سختی سے، یہ جو پہاڑوں کے سلسلے ہیں اتنے بڑے بڑے، اور ان کے اندر نیچرل جو پناہ گاہیں ہیں غاروں کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس بنانے کا طریقہ بتایا، پھر اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگوں کا اسلحہ بنانے کا طریقہ بتایا، اپنے آپ کو پورے کا پورا آرمر سر سے لے کے پاؤں تک، آپ کبھی دیکھیں فوجی کس طرح سے ان کے کیا کیا لباس ہوتے ہیں، کس طرح یہ کیموفلاج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جھاڑیوں کے اندر، یہ نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی انسان ہے۔ یہ سارے کے سارے شعور یہ کس نے دیے؟ یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے دیے۔ پھر ایک اور لفظ لائے ہیں امام بخاری، السکر، ٹھیک ہے، السکر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں، اور ہر سکر، ہر مسکر جو ہے وہ حرام ہے۔ اب قرآن میں مسکر کے بارے میں 4 مراتب آئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اس آیت میں کہ یہ رزق ہے لیکن یہ سکرن ہے اور یہ حلال ہے، اس کو حرام نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو رزق حسن سے الگ کر کے ڈیفرینشیٹ کر کے بتا دیا، کچھ نہ کچھ ایک اشارہ مل گیا۔ پھر اس کے بعد کمپیریزن آیا، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں کا یعنی شراب اور جوئے کا جو گناہ بھی ہے اور منافع بھی ہے، اور گناہ زیادہ بڑا ہے منافع سے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا جو ہے وہ آیا التحریم فی وقت دون آخر، یعنی کسی وقت میں وہ جائز نہیں ہے اور کسی وقت میں وہ جائز ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی اس وقت تو نہیں پینی لیکن ابھی حرام نہیں پھر بھی کی۔ اور چوتھا جو آیا وہ تھا التحریم فی کل وقت، اور وہ سورۃ المائدہ میں آیا، حتمی کمپلیٹ مکمل حرمت کا بیان۔ باب قولہ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان، اور کچھ تم میں سے ناکارہ عمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا هارون بن موسى ابو عبد الله الاعور عن شعیب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں بخل سے، سستی سے، نکمی عمر سے، عذاب قبر سے اور فتنہ دجال سے، نیز زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حدیث امام بخاری ارذل العمر کی وجہ سے یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور نکمی عمر سے مراد زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو کر بالکل بے عقل ہو جائے، اور اس کی کوئی خاص میعاد مقرر نہیں، 100 سے اوپر کے لوگ بھی کئی دفعہ فلی اورینٹڈ ہوتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ 60 70s میں بھی کئی لوگ جا کر، تو ان کو آج کل تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں خوراکوں کی وجہ ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ڈیمنشیا، الزائمرز، ان کا آنسیٹ بڑا ارلی ہونے لگ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ سورۃ بنی اسرائیل،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا دوسرا نام سورہ الاسراء بھی ہے، اور دونوں نام ہی درست ہیں۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ بابن بلا عنوان، اس کا کوئی عنوان امام بخاری نے نہیں باندھا۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن یزید قال سمعت ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال فی بنی اسرائیل والکہف ومریم انہن من العتاق الاول وہن من تلادی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم کے متعلق فرمایا کہ یہ اول درجے کی عمدہ صورتوں میں سے ہے۔ انہن من العتاق الاولی وہن من تلادی، اور یہ میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ مکہ میں بالکل ارلی دنوں میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ سورہ مریم کے تو پورشن تھا جو نجاشی کے دربار میں جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا تھا، اور تلادی کا مطلب ہے کہ بہت پرانی یاد کی ہوئی۔ اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں جن کا ابن مسعود ذکر کر رہے ہیں، یہ لگاتار پے در پے اسی ترتیب میں آئی ہیں قرآن میں، الاسراء، الکہف، المریم۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ قال ابن عباس يَهُزُّونَ وقال غَيْرُهُ نَغَدَتْ سِنُّكَ أي تحرکت۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے وہ اپنا سر ہلائیں گے، اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا ہے کہ یہ لفظ نغدت سنک سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے تیرا دانت ہل گیا ہے۔ یہ لوگ استہزائیہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت سے ڈراتے تو یہ سر ہلا ہلا کر کہتے کہ اچھا بھی بتاؤ متی ھذا الامر، کب ہوگا، یہ آنی کب ہے قیامت۔ تو یہ ان کا ایک استہزائیہ انداز ہے جس کا ذکر یہاں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے۔ وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخْبَرْنَاهُمْ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ وَالْقَضَاءُ عَلَى وُجُوهٍ وَقَضَى رَبُّكَ أَمْرًا وَمِنْهُ الْحُكْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ وَمِنْهُ الْخَلْقُ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ خَلَقَهُنَّ۔ وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ کے معنی ہے ہم نے بنی اسرائیل کو مطلع کر دیا تھا کہ آئندہ وہ فساد کریں گے، اور لفظ قضا کئی معنوں میں مستعمل ہے۔ حکم دینا، جیسا کہ قضا ربک میں ہے، یعنی تیرے رب نے حکم دیا۔ اس کے معنی فیصلہ کرنے کے بھی ہیں، جیسے ان ربک یقضی بینہم، یقیناً تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور اس کے معنی پیدا کرنے کے بھی ہیں، جیسے فقضاہن سبع سماوات، اس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ نفیرا من ینفر معہ، نفیرا سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ کوچ کریں یا آدمی کے ہمراہ لڑائی کے لیے نکلیں۔ وَلِيُتَبِّرُوا يُدَمِّرُوا مَا عَلَوْا حَسِيرًا مَحْبِسًا مَحْسَرًا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا سے مراد جہاں غلبہ پائیں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ حسیرًا قید کرنے یا روکنے کی جگہ، محصرن قید خانہ اور جیل کو کہتے ہیں۔ حقا وجبہ، حقا کے معنی ہے وجبہ یعنی ثابت ہوا۔ میسورن لینن، میسورن کے معنی نرم اور ملائم کے ہیں۔ خطئن اسمن وہو اسم من خطئت والخطأ مفتوح مصدرہ من الاسم خطئت بمعنی اخطأت۔ خطئن خا کے کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ خطئت سے ماخوذ ہے جس کے معنی گناہ کے ہیں، اور خطأن خا کے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ یہ مصدر ہے یعنی گناہ کرنا۔ خطئت اور اخطأت ثلاثی مجرد اور مزید فی دونوں ہم معنی ہیں۔ یہ گرامیٹک ٹرمز ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوں۔ تخرقہ تقطع، تخرقہ کے معنی تقطع کے ہیں، یعنی تو زمین کو منقطع نہیں کر سکے گا، کاٹ نہیں سکتا۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى مَصْدَرٌ مِّن نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، نجوہ ناجیتو سے مصدر ہے، اس میں ان مشرکین کی سرگوشی کا وصف بیان کیا گیا ہے، اس کے معنی ہے وہ سرگوشی کرتے ہیں۔ وَرُفَاتًا حُطَامًا، رفاتن کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کے ہیں۔ وَاسْتَفْزِزْ اسْتَخِفَّ یعنی ہلکا کر دے۔
بخیلک الفرسانی والرجل والرجال والرجالۃ واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر۔ بخیلک کے معنی ہے فرسان یعنی سوار، الرجل والرجال اور رجالہ کا واحد راجل ہے جیسا کہ صاحب کی جمع صحبن اور تاجر کی جمع تجرن ہے۔ حاسبن الریح العاصف، حاسبن تیز آندھی، والحاسب ایضا ما ترمی به الریح، اور حاسب اس کو بھی کہتے ہیں جسے ہوا اڑا لائے، یعنی کوئی کنکریاں جو ہوا میں آ جائیں۔ وَمِنْهُ حَسَبُ جہنم، اسی سے حسب جہنم ہے یعنی جو جہنم میں ڈالا جائے، وہی جہنم کا حسب ہے یعنی جہنم کا ایندھن۔ یرما بھی فی جہنم وہم حسبها، وَيُقَالُ حَسَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ، وَالْحَاسِبُ مُشْتَقٌ مِنَ الْحَسْبَاءِ الْحِجَارَةِ۔ عرب لوگ کہتے ہیں حسب فی الارض وہ زمین میں گھس گیا، اور حاسبن حسباء سے مشتق ہے، اور حسباء پتھروں اور سنگریزوں کو کہتے ہیں۔ تارتن مرتن و جماعتہ تیرن و تاراتن، تارتن ایک مرتبہ، اس کی جمع تیر اور تارات آتی ہے۔ لأحتنکن لأستأصلنہم، یقال احتنک فلان ما عند فلان من علم استقصاہ۔ لأحتنکن کے معنی ہے میں ان کو تباہ کر دوں گا۔ عرب کہتے ہیں احتنک فلان ما عند فلان من علم، یعنی فلاں کے پاس جو کچھ معلومات تھیں وہ سب دوسرے نے حاصل کر لی، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، اب پیچھے کوئی معلومات باقی نہیں رہی۔ طائرہ حظہ، قال ابن عباس کل سلطان فی القرآن فہو حجہ ولی من الذل لم یخالف احدا۔ طائرہ کے معنی ہے اس کا حصہ، قسمت اور نصیب۔ ابن عباس نے فرمایا قرآن کریم میں جہاں جہاں سلطان کا لفظ آیا ہے اس کے معنی دلیل اور حجت ہی ہیں۔ ولی من الذل، اس نے کسی سے اس لیے دوستی نہیں لگائی کہ وہ اس کو ذلت سے بچا لے، یعنی اللہ کو کسی کی مدد کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں اور کیا ٹرمز ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ عربی زبان کا ذرا سا بھی انسان کا مزاج بن جائے تو انسان ان کے اندر ڈوب کے رہ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ چند ایک کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ نَفِيرًا، نفیرا یعنی بہت سے ہم نے تمہیں بنا دیا، ایک نفری بنا دیا، اور اس میں دلیل ہے کثرت الامتی من نعم اللہ عز وجل، امت کی کثرت ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، اور یہی نعمت ایک وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی دی تھی۔ ہمارے ہاں لوگ زیادہ بچے پیدا کرنے سے ڈرتے ہیں، اور حالانکہ سورہ ہود آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، اس کی قبر، اس کا مرنا، اس کا گھر، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیے، کثرت الامہ من اسباب الرزق، امت کی کثرت رزق کے اسباب میں سے ہے۔ کوئی کھیتی باڑی کرے گا، کوئی کرے گا بزنس کرے گا، کوئی کسی اور زندگی میں کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کرے گا، کوئی کسی قسم کے فائدے پہنچائے گا، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جہاں لوگ نہیں ہوں گے تو پھر تو وہاں پر بس چند لوگ ہوں گے اور بس وہ کھائیں پیئیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے بس۔ سورہ اعراف میں بھی شعیب علیہ السلام نے قوم سے جو یاد کروایا تھا تو کیا یاد کروایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم لوگ تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کیا۔ تو کثرت امت عزت اور اکرام بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہم بہت تنگ نظر کوتاہ نظر لوگ ہیں، ہماری بصیرت جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور ہم اپنے توکل کی کمی کے باعث ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فیملی پلاننگ کریں گے، ہم بچے کم پیدا کریں گے تو دریائیں جو ہے نا وہ نہریں جو بہنی شروع ہو جائیں گی، دریاؤں میں پانی بہنا شروع ہو جائے گا اور رزق کی فراوانی ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امت جاہل نہ رہے، اور امت جو ہے وہ باقاعدہ
پڑھی لکھی، گرومڈ اور اپنے دنیا میں آنے کا مقصد جانتی ہو تو پھر اس کی کثرت جو ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی ہسٹری بھی ہے، یا اس میں سورہ الاسراء میں آپ کسی بھی اچھی تفسیر سے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے ان پر بندے جو ہیں وہ بھیجے ہیں جنہوں نے ان کو ختم کیا ہے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پر جو وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا جو یہ بتایا ہے نا، یہاں پر امام بخاری جو لفظ لے کر آئے ہیں، یہ آیت ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے رومن جو بیبیلونیا سے جو آیا تھا نا، ایک جنرل کہہ لیں، بخت نصر، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ کچھ ذرا شیطان کے حملے کو دیکھ لیتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں اس نے جو ایک دعویٰ کیا، اور اس نے دعویٰ کیا کیا کہ میں تیری ساری جو نسل انسانی ہے اس کو میں برباد کروں گا، اس کو میں گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تم کمزور کر لو ان میں سے جس کو تم چاہتے ہو۔ اور استفزاز ہوتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں وابل کر رہی ہوتی ہیں کمزوری کی وجہ سے، اس کو استفزاز کہتے ہیں۔ تم کمزور کر لو ان کو، من استطاعت منہم، جتنا تمہاری استطاعت ہے ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز سے، واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور چڑھائی کر دو ان کے اوپر اپنے سوار اور پیادے لا کر بھی، یعنی اپنی ساری آرمیز لے آؤ، اپنی ساری ذریت، اپنے سارے ٹیکٹکس لے آؤ، وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو جاؤ۔ مال حرام کمانے کا ان کو طریقہ سکھاؤ، اور ان کو ٹیمپٹ کرو، اور ان کو اولاد کی تربیت نہ کرنے کی طرف لے کر جاؤ، اور انہیں جھوٹے وعدے کرو۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدے کرتا شیطان مگر دھوکے کے۔ اب یہاں پر شیطان کا ایک بہت بڑا جو حربہ ہے وہ اس کی بصوتی کا، اس کی آواز ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں پر جو شیطان کی آواز ہے اس سے مراد لیا ہے الغناء المحرم، یعنی جو یہ حرام اور ایسے گانے کہ جو انسان کی شہوت کو اور انسان کے جذبات کو ابھاریں۔ اسی لیے عربی کا ایک محاورہ ہے، کہا جاتا ہے الغنا برید الزنا، غنا جو ہے یہ گانا، یہ انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے، اور اس میں کوئی غلط بھی بات نہیں ہے، یہ درست بات ہے، ھذا صحیح۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اپنے ساری آرمیز، اپنے سارے پیادے، اپنے سارے ٹیکٹکس لے آؤ اور ان کے اوپر تم حملہ آور ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ابن عباس نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ سلطان جہاں بھی قرآن میں آیا ہے تو وہ حجت کے لیے، دلیل کے لیے آیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قوت کے معنی میں بھی آیا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے نا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ جو سورہ الاسراء کی آیت ہے، اس میں حجت مراد نہیں ہے، یہاں پہ تسلط مراد ہے۔ تم ان کے اوپر مسلط نہیں ہو سکو گے، میرے بندوں کے اوپر۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے تو سارے بندے ہیں، کافر فاجر ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، تو یہاں پر کون سی بندگی کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل جیسے معیہ عامہ اور معیہ خاصہ کی بات ہم نے کی تھی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو عباد ہیں، جو بندے ہیں، وہ بھی کچھ عامہ ہیں، یعنی ساری دنیا اللہ کی بندی ہے، اللہ کے غلام، اور کچھ وہ جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن، جو وہ خصوصیت رکھتے ہیں اپنے اندر کہ وہ ان کو آنر کیا جاتا ہے، اللہ کا بندہ ہونا ان کے لیے شرف بنتا ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں، باب قولہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اب یہ جو تفصیل ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں اسی حصے کا ذکر ہے۔ مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیاحت اور واپسی اسے معراج کہا جاتا ہے، اور اس کا بہت سی صحیح احادیث میں تذکرہ ہے، اور جو ایکسپیرینسز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ لیکن معراج کا ہمیں ایک ذکر سورہ النجم میں پتہ چلتا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھا تھا، لہٰذا معراج کا ذکر سورہ نجم میں ملتا ہے۔ قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس حاء وقال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال ابو هريرة اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به بإيلاء، لائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس رات جو آپ کو رات کو لے جایا گیا ایلیا یعنی بیت المقدس کے پاس، بقدحین دو پیالے، من خمر و لبن شراب کا اور دودھ کا، فنظر الیہما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں کو، فاخذ اللبن تو آپ نے دودھ پکڑ لیا، قال جبریل تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تعریف ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی کی، لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا امت بالکل ہی گمراہ نہیں ہوئی؟ تو ایسی تو بات نہیں ہے، لیکن یہ جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں کہ عمومی طور پر امت جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوئی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان میں سے کوئی ایک بھی گمراہ نہیں ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ باقی جو رہتی دنیا تک امت ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، ورنہ کچھ نہ کچھ گمراہیاں تو امت میں آئی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے پیش کیے گئے تھے، اور ایک میں دودھ، ایک میں شراب اور ایک میں شہد تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا۔ اب شراب پر دودھ کو ترجیح دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن شہد پر کیوں دودھ کو ترجیح دی؟ تو اس میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ دودھ جو ہے وہ شہد کے مقابلے میں فائدہ مند زیادہ ہوتا ہے، طاقت زیادہ دیتا ہے، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس سے گوشت بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس بھی لگی تھی، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ پیاس بجھانے کے لیے شہد کی بجائے تو دودھ ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سٹیج پر یہ پیش کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، اور یو آر واٹ یو ایٹ، آپ وہی ہوتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں، اور جو بھی آپ حلال طیب کھائیں گے اتنا ہی آپ کی پرسنالٹی پازیٹیو اور ایک فورتھ کمنگ ہوگی اور پروگریسو ہوگی، اور جتنا آپ حرام کھائیں گے اتنا ہی آپ کا پیسہ غلط کاریوں پر ہی لگے گا، فحاشی پر لگے گا، اور پھر اس سے ہلاکت بھی آتی ہے اور ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا نقصان حرام کمائی کا یا حرام کھانے کا وہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی آہوزاری سے دعائیں مانگے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر اس کا جسم حرام کے پیسے سے بنا ہوا ہے تو۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب
قال ابو سلمۃ سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لما کذبتنی قریش، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب قریش نے مجھے جھٹلا دیا، مجھے جھوٹا قرار دیا کہ میں ہو کے آ گیا ہوں بیت المقدس سے راتوں رات اور پھر ساتویں آسمان سے، قمت فی الحجری، تو میں ہجر میں کھڑا تھا، میں ہجر میں کھڑا ہوا یعنی حتیم کے اندر، فجل اللہ لی بیت المقدس، تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو روشن کر دیا، اور وہ پوچھتے تھے ڈیٹیل بتاؤ، فتفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ، اور میں اسے دیکھ دیکھ کر انہیں اس کی ایک ایک علامت بتانے لگ گیا اور میں اس کو دیکھ کر بتا رہا تھا، وہ میرے سامنے تھا۔ زاد یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن امہ لما کذبتنی قریش حین اسری بی الی بیت المقدس نحوہ قاصفا ریح تقصف کل شیء۔ اچھا، اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا تو قریش نے کہا کہ یا آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں، یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس جانا مکہ سے 1 مہینے کا راستہ، واپس لوٹنا 1 مہینے کا راستہ، اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آسمانوں سے بھی ہو کے آ گئے ہیں، تو آپ اب ذرا ہمیں یہ تو بتائیے بیت المقدس کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایک دروازہ، ایک ایک اس کی ساری ڈائریکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے کھڑی کر دی۔ اب ان کے اوپر پوری حجت تمام ہو گئی۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں کا اونٹ فلاں جگہ پر تھا جو آپ نے آتے ہوئے دیکھا، اور وہ تمہارے پاس طلوع شمس کے قریب قریب وہ پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ایسا ہی ہوا، وہ اونٹ یا وہ قافلہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ابو جہل نے کہا نا کہ جہاں تم کہہ رہی ہو نا کہ آپ نے دیکھا ہے، تو اگر وہیں تھا نا تو اٹ شوڈ بی اینٹرنگ مکہ ناؤ، اور پھر انہوں نے دیکھا تو وہ انٹر ہو رہا تھا۔ پھر قاصفن، ایک آندھی جو ہر چیز کو تباہ کر دے، یہ ایک اور لفظ امام بخاری یہاں پر لائے ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ بابو قولہ تعالی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا شبہ ہم نے آدم کی اولاد کو بہت بزرگی عطا فرمائی۔ کرمنا و اکرمنا واحد، کرمنا اور اکرمنا کے معنی ایک ہی ہیں۔ ضعف الحیاتی و ضعف المماتی، عذاب الحیاتی و عذاب المماتی۔ ضعف الحیاتی و ضعف المماتی سے مراد زندگی اور موت کا عذاب ہے۔ خلافک و خلفک سواء، خلافک خا کے کسرہ کے ساتھ اور خلفک خا کے فتحہ کے ساتھ دونوں برابر ہیں۔ ونآ تباعدا، اور ونآ کے معنی ہے تباعدا یعنی وہ دور ہوا۔ شاکلتہ ناحیتہ وہی من شکلہ، شاکلتہ کے معنی ہے راستہ اور طریقہ، اور یہ شکل ہی سے ماخوذ ہے۔ صرفنا وجہنا، صرفنا کے معنی ہے ہم اسے سامنے لائے۔ قبیلاً معاینتاً و مقابلتاً، وقیل المقابلۃ لأنہا مقابلتها وتقبل ولدہا۔ صرفنا کے معنی ہے ہم اسے سامنے لائے یعنی بیان کیا۔ قبیلاً کے معنی ہے آنکھوں کے سامنے، روبرو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قابلتن سے بنا ہے جس کے معنی دائی یعنی بچہ جننے والی ہے، کیونکہ وہ اس موقع پر عورت کے سامنے ہوتی ہے اور بچہ قبول کرتی ہے۔ خشیت الانفاق یقال انفق الرجل املق ونفق الشیء ذهب۔ خشیت الانفاق انفق الرجل کے معنی آدمی کا مفلس ہو جانا ہے، جب کوئی چیز ختم ہو جائے تو نفق الشیء کہا جاتا ہے۔ قطورا مقترن، قطورا اخراجات میں کمی کرنا اور بخل سے کام لینا، یہ مقتر کے معنی میں ہے یعنی بخیل اور کنجوس۔ للاذقانی مجتمع اللحیین، اذقان یعنی دونوں جبڑوں کے ملنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ الواحد ذقن، اور اس کا واحد ذقن ہے۔
وقال مجاہد موفورا وافرا، اور رقن کے معنی ویسے تھوڑی کے ہیں، اور مجاہد نے کہا موفورا کے معنی وافرن ہے، یعنی پورا پورا، گویا کہ اسم مفعول اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ طبیعن سائرن، وقال ابن عباس نصیرن، طبیعن کے معنی ہے بدلہ لینے والا، اور ابن عباس نے فرمایا اس کے معنی ہے مدد کرنے والا۔ خبت طفئت، خبت کے معنی ہے بجھنا اور دھیما ہونا۔ وقال ابن عباس ولا تبذر لا تنفق فی الباطل، ابن عباس نے فرمایا لا تبذر کے معنی ہے بیہودہ کاموں میں خرچ نہ کرو۔ ابتغاء رحمت رزق، ابتغاء رحمت میں رحمت سے مراد روزی ہے، رزق کی تلاش میں۔ مسبورہ ملعونہ، مسبورن کے معنی ملعون یعنی فرعون شامت زدہ ہے۔ ولا تقف لا تقل، ولا تقف کے معنی ہے تم اٹکل سے مت کہو، یعنی یہ جاسوسیاں مت کیا کرو اور جو لا یعنی باتیں ہیں ان میں نہ پڑا کرو۔ فجاسو تیممو یسجل الفلک یجری الفلک یخرون للاذقان للوجوہ، فجاسو انہوں نے قصد کیا، یسجل الفلک کے معنی ہے چلانا اور جاری کرنا، یخرون للاذقان کا معنی ہے چہروں کے بل گر پڑنا، چہروں کے بل گر پڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کرمنا و اکرمنا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے تکریم دی بنی آدم کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری آیت ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بنو آدم کو اللہ تعالیٰ نے خشکی اور تری میں سواریاں دیں، رزق دیا طیبات میں سے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بھی دی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان اللہ فضل بنی آدم علی کل شیء، یا ہر چیز پر یا کسی چیز پر۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بہت سے علماء تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز پر فضیلت ہے، لیکن شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بنی آدم کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، سب پر نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ضیف الحیات و ضیف الممات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کافروں کی طرف مائل ہوئے کچھ بھی تو ہم آپ کو چکھائیں گے دگنی سزا اس دنیا کی زندگی کی، دگنی سزا موت کی، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ کر بھی نہیں رہے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر میں ان کو بھی سزا دوں، اگر یہ جھکیں کفار کی طرف، تو تم لوگ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو ایک موالات بنا لیتے ہو یا ان کے لیے نرمی کے معاملات کرتے ہو، اور بعض اوقات تو ان کے کئی کاموں میں ان کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہو، تو کیا تمہارے پاس ویسی حسنات ہیں جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسنات ہیں؟ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات پر اگر وہ کریں تو معاف نہیں کریں گے، تو تم لوگ کیا چیز ہو؟ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی وارننگ ہے اور بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اپنے جو الائنسز ہیں وہ کس کے ساتھ رکھنے ہیں، اپنی دلی محبت ہم نے کس کے ساتھ رکھنی ہے، ہم نے جھکنا کس کی طرف ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ لیولز بھی ہوتے ہیں کہ کون جھک رہا ہے، کون مائل ہو رہا ہے کفار کی طرف۔ اگر کوئی جاہل آدمی ہو رہا ہے مائل، تو وہ تو صرف اپنا نقصان کرتا ہے، بڑی حد ہے تو اپنی فیملی کا کر لے گا، لیکن اگر کوئی عالم کے لیول کا، کوئی دین کے عالم کے لیول کا ان کی طرف مائل ہو جائے گا، تو ذلت العالم ذلت العالم، ایک عالم کا، ایک اسکالر کا پھسلنا پورے عالم کا، پورے جہان کا پھسلنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو اس لیے ایک پلیٹ فارم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دین کی تبلیغ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت سی ایسی جگہیں جو ہے ان پر نظر نہیں آنا چاہیے کہ جہاں پہ جب وہ نظر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو چیز پھر جائز ہی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا
ایون جو کوئی امیر ہے یا حکمران ہے اس کا جو پھسلنا ہے یا اس کا مائل ہونا ہے کفار کی طرف، وہ بھی نقصان دیتا ہے، نقصان کرتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا عالم کا پھسلنا، کیونکہ عمرا کی ضروری نہیں ہے کہ اقتدا کی جائے، لوگوں کو اختلاف بھی ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، لیکن علماء کی بہت عقیدت کے ساتھ لوگ اقتدا کرتے ہیں، تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سے نآ کا جو لفظ ہے، تباعدہ، دور ہونا، سورہ الاسراء آیا 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر کوئی نعمت کرتے ہیں، کوئی انعام کرتے ہیں، تو وہ اعراض کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پہلو تہی کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں تم لوگوں پر فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن میں ڈرتا ہوں تم لوگوں کے بارے میں کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، ایسی کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلوں پر کی گئی تھی، پھر تم لوگ اسی طرح اس میں ایک دوسرے پہ بڑھ چڑھ جانے کی کوشش کرو گے جیسے پچھلوں نے کی تھی، اور تم بھی ہلاک ہوگے جیسے پچھلے ہلاک ہوئے تھے۔ تو انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے پہلو تہی کرتا ہے تو لا محالہ پھر اس نعمت کو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں استعمال کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کو نعمت ملے اور وہ اس سے جنت کمائے تو پھر وہ نعمت اس کے لیے باعث خیر ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور نعمت کی بجائے اگر اس کو کوئی شر پہنچتا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی کے کلمے کہنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ ایک جو ایمان والے کا جو طریقہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، نعمت میں بھی اللہ کی یاد اور مشکل میں بھی اللہ کی یاد، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے، جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو پھر بھی اجر پاتا ہے، اور یہ صرف مومن کا ہی حال ہے، مومن کے علاوہ تو یہ کسی کا حال نہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاسراء 89 میں صرفنا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، کوئی کسی طرح کی اگزامپل سے سمجھتا ہے، کوئی کسی طرح کی اگزامپل سے سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو من کل مثل جو ہے، اس سے ایک تو مراد وہ مثالیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مثلاً اس طرح کی جو فرمائی قرآن میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال کہ دو انسانوں کی، ایک گونگا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے، وعید، جنت، دوزخ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالیں ہی ہیں، اور دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ تفسیر میں اگر دو معنی ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے کلیش نہ کرتے ہوں، کانٹرڈکٹ نہ کرتے ہوں ایک دوسرے کو، انڈیپینڈنٹ ہوں ایک دوسرے سے، تو دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور لفظ جو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ لائے وہ ہے لا تبذر، اور ابن عباس نے فرمایا کہ لا تبذر سے مراد ہے لا تنفق فی الباطل، باطل کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ نہ کرو، اور یہ دو چیزیں ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ اسراف ہوتا ہے کہ جب آپ اصلاً حلال شے میں بہت زیادہ خرچ کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تبذیر یہ ہے کہ وہ چیز اصلاً ہی حلال نہیں ہے اور آپ اس میں پھر ڈھیروں مال خرچ کر رہے ہیں۔ تو اسراف اور تبذیر دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی انتہائی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں ایک جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جو ایک خیر سگالی کا جذبہ ہوتا ہے وہ ریزنٹمنٹ اور بٹرنس اور ہیٹرڈ کے جذبات میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسراف جو ہے وہ صرف مال میں نہیں بلکہ عبادات وغیرہ میں بھی نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل، جو 3 سے زیادہ مرتبہ وضو کر لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسراف ہے، ٹھیک ہے۔
اور تبذیر جو ہے وہ غیر نافع اور منع کردہ چیزوں میں ہوتی ہے، چاہے وہ 1 درہم بھی ہو تو وہ تبذیر ہوتی ہے۔ اور ہمارا جو ایز اے مومن ہمارا جو اکنامک ایک رویہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جو عباد الرحمن کا ہے، سورۃ الفرقان آیا 67 میں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان دو کے درمیان ان کا جو ہے وہ گزر اوقات ہوتی ہے۔ یعنی پھر ایسا انسان کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، ایسا انسان کبھی بھی بینک کرپٹ نہیں ہوتا جو اپنا اس طرح سے رکھے کہ نہ وہ اسراف کرے نہ وہ بخل کرے، ساتھ کے ساتھ اپنے صدقے بھی نکالتا رہے، اور صدقہ جو ہے وہ تو مزید بھی لے کے آتا ہے رزق۔ پھر رحمتن، ابتغاء رحمتن سے مراد رزق لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو رزق ہے نا، یہ صرف ٹینجیبل رزق نہیں کہ کھانا پینا پیسے، ٹھیک ہے، صرف یہ رزق نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے وہ اچھا اخلاق بھی ہے، اس کی بھی تلاش کرنی چاہیے۔ میرے اندر اگر کسی اخلاق کی کمی ہے، میں سیکھوں کہ مجھے کیسا اخلاق رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، میں اپنے عزیز و اقارب کو ملنے جاؤں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یہاں تک کہ مؤذن اذان دیتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ باب قولہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا الآیہ، جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اور خوشحال لوگوں کو کیا ہم حکم دیتے ہیں؟ کہ وہ نافرمانیاں کریں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ امرنا کے کئی معنی ہیں۔ جمہور کی قرات ہے امرنا، یعنی امر یامر، جس کے معنی ہے ہم حکم دیتے ہیں، ہم نے حکم دیا، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن والا تکوینی حکم ہے، یعنی جس بستی کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہے اس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ وہاں کے خوشحال لوگ عیاش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اور بالآخر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور قرات ہے جس میں میم کے کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، امرنا، جس کے معنی ہے پھلنا پھولنا اور مقدار میں زیادہ ہونا، جیسا کہ ہمیں یہ نیچے والی حدیث سے پتا چلے گا۔ قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال اخبرنا منصور عن ابی وائل عن عبد الله قال كنا نقول للحي اذا كثروا في الجاهليه امر بنو فلان قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان وقال امر۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب کسی قبیلے کے لوگ زیادہ ہو جاتے تو زمانہ جاہلیت میں ہم ان کے متعلق کہا کرتے امیر بنو فلان، فلاں کا خاندان بہت بڑھ گیا ہے، لہٰذا یہ 3 قراتیں ہیں امرنا کی۔ امرا یامر یعنی حکم دینا، جمہور کی قرات یہی ہے، اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم مالداروں کو حکم دیتے ہیں کہنا ماننے کا، اور وہ اس کے برعکس نافرمانی پر اتر آتے ہیں۔ پھر امیرا یامر، ٹھیک ہے، اور ابن عباس اس کو امیرا پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی تعداد میں زیادہ کرنا اور انہیں بڑھا دینا ہے، اور اس کی تائید جو ہے وہ اس حدیث سے بھی ہو رہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو سفیان سے جب ہرقل نے سوال کیے اور پھر ان کو وہاں سے اپنے محل سے دربار سے باہر نکالا، تو باہر نکل کے ابو سفیان نے کہا تھا لقد امرا امر ابن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے، ان کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ تو اس بڑھنے والی قرات کے مطابق معنی یہ ہوں گے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بدکاروں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اس کو میم کی شد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، امرنا۔ اس صورت میں معنی ہوں گے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو عیش پرستوں کو قوم کا حاکم بنا دیتے ہیں، اور امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ اس مقام پر کسرہ والی قرات کے مطابق معنی کیے جائیں، یعنی
یہ جو عیش کوش عمرا ہوتے ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اس طرح کے کسی بھی انجام سے۔ بابن ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اب یہ بہت ایک طویل یہ حدیث ہے، اور انشاءاللہ اسی کی شرح اب ہم باقی کی کلاس میں کریں گے، اور بہت اٹینٹیو سننے والی حدیث ہے، اور انشاءاللہ شرح کے آپ نوٹس اپنے ضرور لیجئے گا۔ قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعة بن عمرو بن جریر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا، بلحم گوشت لایا گیا، فرفع الیہ الذراع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو پیش کیا گیا دستی کا گوشت، وکانت تعجبہ، اور وہ آپ کو گوشت بہت پسند تھا دستی کا، فنہس منہا نہستن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے ایسے جیسے بائٹس لے کر انسان نوچ کے کھاتا ہے اس طرح کھایا، ثم قال، پھر فرمایا، انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار ہوں گا، وہل تدرون مما ذالک، کیا تمہیں علم ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی سعید واحد، جمع کرے گا اللہ تعالیٰ انسانوں کو، پہلوں کو اور آخریوں کو، یعنی اگلے پچھلوں کو، ایک ہی میدان میں، چٹیل میدان میں، یسمعہم الداعی وینفذہم البصر، اس دوران میں پکارنے والا سب کو اپنی آواز سنائے گا اور ان سب پر اس کی نظر پہنچے گی، وتدن الشمس، اور قریب آ جائے گا سورج، فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقون، اور چنانچہ لوگ غم اور تکلیف کی اس قدر کیفیت میں ہوں گے جس کی کہ وہ طاقت نہیں رکھتے، ولا یحتملون، اور جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، اس کو سہار نہیں سک رہے ہوں گے، فیقول الناس، تو لوگ کہیں گے، الا ترون ما قد بلغکم، لوگ آپس میں کہیں گے تم دیکھتے نہیں کہ حالت ہماری کہاں تک پہنچ گئی ہے، الا تنظرون من یشفع لکم الی ربکم، کیا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے تمہاری نظر میں جو اللہ کے حضور تمہاری سفارش کرے، فیقول بعض الناس لبعض، تو کچھ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، علیکم بآدم، ہم کو جانا چاہیے آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام، فیأتون آدم علیہ السلام فیقولون لہ، تو وہ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہیں گے، انت ابو البشر، آپ ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ونفخ فیک من روحہ، اور آپ نے اپنے پاس سے روح پھونکی، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اشفع لنا الی ربک، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کیجئے، الا تری الی ما نحن فی، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کتنی مشکل میں مبتلا ہیں، الا تری الی ما قد بلغنا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا مشکل ہمیں پہنچی ہوئی ہے، فیقول آدم، تو آدم علیہ السلام کہیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ جتنے غصے میں وہ کبھی نہیں ہوا، اس غیظ و غضب میں تو اللہ کبھی پہلے ہوا ہی نہیں، وَلَن يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اور اس کے بعد بھی آئندہ بھی کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوگا جتنا اس مومنٹ میں ہے، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، اور میرے رب نے مجھے روکا تھا درخت سے، فَعَصَيْتُهُ، تو میں نے نافرمانی کی تھی اس کی، نفسی نفسی نفسی، میں تو اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں، مجھے تو صرف اپنی فکر ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے، اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الى نوح،
نوح علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ۔ فیأتون نوحا، تو لوگ جو ہیں وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فیقولون، تو وہ کہیں گے یا نوح، اے نوح، انک انت اول الرسل الی اہل الارض، آپ پہلے رسول ہیں اہل زمین میں۔ وقد سماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، یعنی آپ کو لقب دیا ہے۔ اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کی طرف ہماری سفارش کیجئے۔ الا تری الی ما نحن فیہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مشکل میں مبتلا ہیں؟ فیقول، تو وہ کہیں گے، ان ربی عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، میرا رب عز وجل آج اتنے غصے میں ہے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی آئندہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي، اور اللہ نے مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی، یعنی وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ 950 سال کی ہٹ دھرم قوم کے خلاف میں نے ایک دعا کر لی تھی۔ نفسی نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف جاؤ علیہ السلام۔ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے ابراہیم، انت نبی اللہ و خلیلہ من اہل الارض، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے خلیل ہیں زمین والوں میں سے۔ اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کی طرف ہماری سفارش کیجئے۔ الا تری الی ما نحن فیہ فیقول لهم ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثلہ ولن یغضب بعده مثلہ، یعنی ہر نبی یہی کہیں گے کہ نہ کبھی پہلے اتنا غصہ اللہ کو آیا ہے جتنا اس وقت آیا ہوا ہے، اور نہ بعد میں آئے گا، اور ہماری تو جرت نہیں ہے۔ وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، اور میں نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ فَذَكَرَهُنَّ ابو حیان فی الحدیث، ابو حیان نے اپنی حدیث میں ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ نفسی نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی موسیٰ، موسیٰ کے پاس جاؤ۔ فیاتون موسیٰ، تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ فیقولون یا موسیٰ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فضلک اللہ برسالتہ و بکلامہ علی الناس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور آپ کے ساتھ کلام کر کے آپ کو تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ اشفع لنا الی ربک، ہماری سفارش کیجیے اپنے، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں۔ فیقول، تو وہ بھی وہی کہیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ وانی قتلت نفسا، اور مجھ سے ایک جان کا قتل ہو گیا تھا، لم امر بقتلھا، جس کا مجھے حکم نہیں تھا قتل کرنے کا۔ نفسی نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی عیسیٰ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام۔ فیاتون عیسیٰ، تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ، کیا وہ وقت ہوگا، یہ میں اور آپ ہی ہوں گے، ہم ہی لوگ ہوں گے، کوئی اجنبی لوگ نہیں ہونے گے۔ فیقولون، اور وہ کہیں گے، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے۔ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، آپ نے لوگوں سے کلام کیا جب آپ ابھی پنگوڑے میں چھوٹے بچے تھے۔ اشفع لنا، ہماری سفارش کیجیے۔ الا تری الی ما نحن فیہ فیقول عیسیٰ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ ولم یذکر ذنبا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے۔ نفسی نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ فیاتون محمدن، تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ فیقولون، تو وہ کہیں گے، یا محمد، اے محمد،
انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اشفع لنا الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف ہماری سفارش کیجئے۔ الا تری الی ما نحن فیہ، آپ دیکھ رہے ہیں نا ہم کتنی مشکل میں مبتلا ہیں۔ فَأَنْطَلِقُوا، تو میں چلوں گا، فَآتِي تحت العرش، تو میں عرش کے نیچے پہنچوں گا، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اور میں گر جاؤں گا اپنے رب عز و جل کے آگے سجدے میں۔ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِن مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسے تعریفی کلمات، ایسی حمد اور ایسی ثنا کے دروازے کھولیں گے جو اس نے مجھ سے پہلے اور کسی پر ظاہر نہیں کیے تھے، یعنی ایسی حمد سکھائے گا کہ اس طرح حمد کرو، ابھی تک وہ پتہ نہیں ہے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، یا محمد، اے محمد، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، فاقول، سل، مانگیے، تعطہ، آپ کو دیا جائے گا، وشفع، اور سفارش کیجیے، تشفع، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، فارفع رأسی، تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فاقول، تو میں کہوں گا، امتی یا رب، امتی یا رب، میری امت اے میرے رب، میری امت اے میرے رب، یعنی ان کو معاف کر دے۔ فیقال، تو کہا جائے گا، یا محمد، اے محمد، ادخل من امتک من لا حساب علیہم، داخل کر لو اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں، من الباب الایمنی من ابواب الجنہ، جنت کے دائیں دروازے سے، وہم شرکاء الناس فیما سوا ذالک من الابواب، ویسے انہیں اختیار ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ ثم قال، پھر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انما بین المصراعین من مصاریع الجنہ، کہ جنت کے دروازے کے دونوں کناروں کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے، کما بین مکہ و حمیر، جتنا مکہ اور حمیر، او کما بین مکہ و بصرہ، یا جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ جو ترجمۃ الباب ہے وہ تو بس اتنا سا ہے کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور نوح علیہ السلام عبدن شکورا تھے، لیکن حدیث اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، اور اہل علم اور سیرت نگار اور تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ ہیومن کائنڈ کے دو باپ ہیں، الاب الاول، پہلے باپ آدم علیہ السلام، الاب الثانی نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام ہی کی ذریت سے آگے یہ نسلیں چلی ہیں جو آج تک دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ سورہ صافات آیا 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اس کی ذریت کو ہم نے باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہماری یہ مین کائنڈ کی نسل آگے چلی ہے، سام، حام اور یافس۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، یہ عربوں کے بھی باپ اور بنی اسرائیل کے بھی، اور پھر ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ الحدید آیا 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمانا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ عبدن شکورا تھے، یہ بڑی ثناء عظیم ہے، بڑی عظیم ثنا ہے نوح علیہ السلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ان کو عبودیہ الخاصہ، جو میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا نا کہ عبودیت بھی 2 طرح کی ہے، عبودیہ الخاصہ کے مرتبے پر فائز کیا، انہ کان عبدن، ٹھیک ہے، ورنہ تو ہر چیز اللہ کی عبد ہے، جیسے سورہ مریم میں آتا ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس زمین و آسمان میں ہر چیز جو ہے وہ رحمان کی عبد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو عبودیہ الخاصہ، اور دوسری شکورا،
کہ وہ شکر کرنے والے تھے. اور ویسے عبدن شکورا یہاں پہ فرمایا، اور الشکور جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے قدردانی کرنے والا. وکان اللہ شاکرا علیما، قدردانی کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے. سورہ الدہر میں آتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے جزا، یہ جنت جزا ہے اور تمہاری کوششوں کی قدردانی کی گئی ہے، قدردانی کی گئی ہے. ورنہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم پرائز لے جائیں اور کہیں کہ ہم نے جنت خریدی ہے. یہ اللہ کا ظرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا اجر قرار دے دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قدردانی کیسے پتہ چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز ملٹیپلائی کرتے ہیں، پھر اس کو 700 بھی لے جا سکتے ہیں اور اس سے آگے بھی لے جا سکتے ہیں. یہ قدردانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سید الناسی ہوں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. یہ سیادت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی ہے یہ اعظم السیادہ ہے، یعنی سب سیادتوں میں سے، سب لیڈرشپس میں سے سب سے بڑی سیادت یہ ہے. کیونکہ دنیا میں کسی کو بھی کتنی بھی سیادت مل جائے تو اس کے لیے وہ دنیا ہی میں رہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی کسی کو پسند آتی، کوئی تعریف ہوتی تو آپ فرماتے ان العیش عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. پھر یہ جو جمع ہونا ہے، یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ اولین و آخرین انسانوں کو جمع کر لیں گے. اب یہ جو جمع ہے نا ہونا، یہ ایک میدان میں ہر کسی نے ہونا ہے. اور یہ جو موقف ہے نا، یہ ٹھہرنا، یہ جمع ہونا، یہ بہت ڈرا دینے والا ایک جمع ہے. اس میں انسان، جنات، درندے، ڈومیسٹک اینیملز، ملائکہ، وکل شیء، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سب اکٹھے جمع ہو جائیں گے. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اور وہ جو میدان ہے نا اس میں نہ کوئی پہاڑ، نہ دیواریں، نہ وادیاں، نہ ٹیلے، نہ درخت، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہر جو انسان ہے اور ہر جو جاندار ہے وہ اس آواز کو سنے گا. اور سورج قریب آ جائے گا اور بہت گرمی ہو جائے گی. اب سورج اگر 1 میل پہ آ جائے تو انسان تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسموں میں وہ طاقت پیدا کر دی جائے گی کہ ہم جل کے خاک نہیں ہو جائیں گے. ہاں، گرمی ہمیں بہت لگے گی اور ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا. اچھا، پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ لوگ ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے روح پھونکی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی روح پھونکی، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام روح من الارواح ہیں، ان روحوں میں سے ایک روح ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ علی سبیل التشریف و تکریم ہوتا ہے، شرف اور تکریم کے لیے، آنر دینے کے لیے ہوتا ہے، جیسے بیت اللہ، جیسے ناقۃ اللہ. اچھا، اب جب انسان آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا تو 4 ان کو ان کی بتائیں گے آنرز، اور 4 ان کی فضائل بتائیں گے اور توسل لیں گے نا، یعنی ایک طرح سے تو 4 طرح سے لیں گے. آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح پھونکی، اور آپ مسجود ملائکہ ہیں. اور پھر انسان کہیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کریں. اچھا، اب سفارش ذرا یہاں پر سمجھ لیجئے، کیونکہ آگے ہم ذرا دیکھیں گے کہ شفاعت کون کون سی قیامت کے دن ہونی ہے. پہلے سمجھ لیجئے کہ شفاعت ہوتی کیا ہے. لغت میں شفاعت یا شفا یا شفع، شین فا عین شفع، کہتے ہیں ایون کو، ٹھیک ہے. یعنی اصل چیز 1 ہے نا تو ساتھ ایک اور مل جائے تو 2 ہو جائیں گے. مفرد کو زوج بنا دینا، 1 کو 2 بنا دینا، کپل بنا دینا، ٹھیک ہے. یہ تو ہے لغت میں. اصطلاحاً شفاعہ کہتے ہیں کوئی ایسا واسطہ لینا کسی غیر کو، یعنی ایک اکیلا بندہ جا رہا ہے وہ کسی اور کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، کس لیے؟ جلب منفعت اور دفع مضرت کے لیے.
آپ نے علوم القرآن اگر پڑھ رکھا ہے تو پھر آپ کو یہ ٹرمینالوجی اجنبی نہیں لگے گی۔ جلب منفعت یعنی کسی منفعت، کسی فائدے کی چیز کے حصول کے لیے، یا دفع مضرت کسی بھی مضر ضرر رساں چیز کو دور کرنے کے لیے۔ جب کسی ایک کو لایا جاتا ہے، ساتھ ملایا جاتا ہے، تو اس کو شفاعہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس حدیث میں لوگ جو شفاعت کے طلبگار ہیں وہ کون سی ہے؟ جلب منفعت یا دفع مضرت؟ یہ دفع مضرت ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں جو شفاعت ہوگی کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں، وہ جلب منفعت کے لیے ہوگی۔ اچھا، اب نوح علیہ السلام نے جو انکار کیا ہے شفاعت سے، ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں جو انبیاء کرام نے انکار کرنا ہے۔ تو انہوں نے جو دعا کی تھی نا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب ان کافروں کا اس زمین پر ایک گھر بھی نہ چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ان کے خلاف دعا کی تھی، ان کی ہلاکت کی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ان کو ہوا کہ شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، although یعنی یہ سب کچھ اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے۔ پھر ایک اور روایات میں ایک اور ان کی دعا جو ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے، اور وہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے ڈوبنے والے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اب یہ ناگناہ ہیں، یہ صرف اگر ہیں بھی تو ذرا سا خلاف اولا یا جذبات میں آ کر تھوڑی سی ایک بات کہہ لینا اور پھر اس سے توبہ طائب ہو جانا۔ لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اتنی ہے اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا اندازہ اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری تو جرت ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں بات کر سکتے۔ حالانکہ انبیاء انسانوں کے لیے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لیکن جرت نہیں ہو رہی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی 3 جھوٹ کی بات کی، تو وہ ایک یہ انی سقیم کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ صافات 89۔ پھر انبیاء 63 میں جو کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ اس بڑے نے توڑا ہوگا، ان کو بڑے نے توڑا ہے۔ وقولہ فی سارہ ھذہ اختی، یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری ہی کی یہ بھی حدیث ہے کتاب المناقب میں، کہ یہ میری بہن ہے، اور اس کی بھی بوجوہ انہوں نے کہا تھا، جب ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ان کو تھا کہ میں نے خلاف واقعہ باتیں کی ہیں، میری تو جرت نہیں ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایک قتل خطا کر چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا بہت اقوال بشر تھے، اپنی قوم میں بہت سٹرونگ تھے، اور آپ دیکھیں جیسے بھائی کی بھی داڑھی پکڑ کے وہ کھینچ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ کھینچ اور نہ میرے سر کے بال کھینچ۔ اور انہوں نے کہتے ہیں مفسرین کہ انہوں نے ماں کے بیٹے اس لیے کہا کہ ماں کا سن کر ذرا وہ نرم پڑیں گے، تو حالانکہ دونوں ماں اور باپ دونوں ایک ہی ماں اور باپ سے تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ بہرحال وہ بھی معذرت کریں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی میری تو جرت نہیں ہے، تم عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے سارے لوگ، تو وہ اپنا کوئی گناہ تو یاد نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے، تم لوگ جاؤ اور جا کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گناہ اور نو گناہ، لغزش اور نو لغزش، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کچھ بھی نہیں اور کہا نا، اور ان کے اپنے شرف تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے لوگوں کو۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور حمد کریں گے، تو یہ ہے مقام محمود جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی آپ اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے جن کلمات سے کبھی کسی نے کی ہی نہیں پہلے۔ اب یہ جو ہے نا فَأَقَعُوا سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِن مَحَامِدِهِ، اس جملے میں کچھ ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔
نمبر 1، حالت سجدہ میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، کہ یہ اچھی بات ہے اور دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دعا کی ابتدا حمد و ثنا سے کریں گے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، جب آپ سے یہ کہا جائے گا سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، کوئی قید ہی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ اچھا، شفاعت جو ہے نا، اس کے 4 ارکان ہیں، 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، شافع یعنی شفاعت کرنے والا۔ نمبر 2، مشفوع لہ، جس کی شفاعت کی جائے۔ نمبر 3، مشفوع الیہ، جس کی طرف شفاعت کی جائے۔ وصیغۃ، اور صیغہ یعنی وہ چیز جو بات کہی جا رہی ہو سفارش میں۔ ان سب میں سب سے اعلیٰ رکن جو ہے، سب سے امپورٹنٹ، وہ ہے المشفوع الیہ، جس کی طرف شفاعت کی جائے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ، پھر شافع سفارش کرنے والا، پھر مشفوع لہو کہ جس کی شفاعت کی جائے۔ ٹھیک ہے، شفاعت کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، شافع جو ہے یعنی شفاعت کون کرے، یہ ڈٹرمن ہوگا جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اللہ کہے کہ ہاں فلاں بندہ شفاعت کر لے۔ ٹھیک ہے، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اللہ اجازت دے اور اللہ اس کے بات کرنے سے راضی ہو، وہ شافع بنے گا۔ ہر کوئی اٹھ کے نہیں سفارش کر سکتا۔ دوسری شرط، جس کے لیے شفاعت کرنی ہے یعنی مشفوع لہو، وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ جن کے لیے شفاعت کرنا منع ہے۔ مثلاً المدثر میں کچھ لوگوں کے بارے میں آیا ہے نا، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو ایسے کسی انسان کے لیے شفاعت نہ ہو۔ تیسری شرط، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اذن دیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شافع کو اذن ملے گا، پھر وہ شفاعت کرے گا۔ پھر شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، عامہ اور خاصہ۔ خاص شفاعت وہ ہے کہ جو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شفاعت میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ والعامہ، اور عام شفاعت یہ وہ ہے جو باقی تمام انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کو ملے گی اور کچھ ملائکہ کو بھی ملے گی۔ پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفاعت ہے وہ بھی 3 قسموں کی ہے۔ پہلی، الشفاعہ العظمی، یعنی بڑی شفاعت، جس کا ذکر یہاں حدیث میں ہے کہ یا اللہ حساب شروع ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہیں گے کہ چاہے ہمیں دوزخ میں ڈال دیں لیکن یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں۔ دوسری شفاعت جو خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ یہ ہے کہ اہل جنت کو اب جنت میں داخل کر دیا جائے، اس لیے کہ انسان جب صراط کراس کر لیں گے، صراط جس نے کراس کر لی وہ ایونچولی جنتی، اب وہ ہو گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ابھی موجود ہیں۔ قنطرہ کی برج کے اوپر بین الجنت والنار ایک اور برج آ جائے گی، قنطرہ، وہاں پہ لوگوں کو روک دیا جائے گا، وہاں پہ کچھ قصاص اور لیے جائیں گے۔ ایک تو میدان حشر میں قصاص ہوئے نا، نیکیاں برائیاں ایک دوسرے کو ملی ہیں، جنت دوزخ کے فیصلے ہوئے ہیں۔ قنطرہ پہ جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہے، قنطرہ پہ ہر کوئی جنتی ہے، لیکن ان کے اندر ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں، کوئی ایک دوسرے کے لیے نیگیٹو فیلنگز، کوئی کینہ، کوئی غل موجود ہے، تو ان کی تہذیب کی جائے گی، انہیں مہذب بنایا جائے گا، انہیں پاک صاف کیا جائے گا، یہاں تک کہ اہل جنت کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں گے، دل ایسے مل جائیں گے، کسی کا در آپس میں کوئی اختلاف، کوئی بغض، کچھ باقی رہ نہیں جائے گا۔ تو یہ سب لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے مغلقاً بند ہوں گے۔ پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ان یفتح باب الجنہ، کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، فیفتح لہم، تو وہ
کھول دیا جائے گا۔ تیسری خاص شفاعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے وہ ہے اپنے چچا ابو طالب کے لیے۔ کسی کافر کی سفارش کی کسی بشر کو اجازت نہیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دینی ہے اپنے چچا ابو طالب کے لیے سفارش کرنے کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں حدیث ہے، لعلہ تنفعہ شفاعتی، شاید کہ ان کو میری شفاعت فائدہ دے جائے۔ اور یہ کیا شفاعت ہے؟ جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر ہلکے ترین عذاب میں لے آنا، اور وہ کیا ہوگا؟ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ تو یہ تھی شفاعت خاصہ۔ جہاں تک شفاعت عامہ کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، من البشری والملائکہ، ان سب کو ملے گی۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یہ جو شفاعت عامہ ہے نا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اول، جو لوگ آگ کے مستحق ہو گئے ہیں ان کے لیے کوئی ان لوگوں میں سے سفارش کرے گا کہ یا اللہ نہ کر داخل آگ میں ان کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ان کی شفاعت ہوگی جو آگ میں داخل ہو گئے کہ یا اللہ ان کو نکال لے آگ میں سے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔